اس ظالم سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کم بخت سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندے، آج بھی تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا۔ اگر آج تو توبہ نہیں کرا تو تیری موت ایسے آئے گی کہ زمین تیرے جسم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے وہ اچھی موت نہیں مرتا، اس جملے کو لکھ کر کے لے کر چلے جائیے۔ کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ کر وہ کبھی اچھی زندگی نہیں جی سکتا۔ صحابہ کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھا کر کبھی وہ اچھی زندگی گزار نہیں سکتا۔ صحابہ کی زندگی میں جھانک کر ان کی زندگی میں نقص نکال کر اور لوگوں کے سامنے اچھال کر کے صحابہ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، ایسا انسان نہ کبھی دنیا میں عزت کی چوٹیوں پر چڑھ سکتا ہے۔ 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، حضرت ابو عبیدہ فی الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 صحابہ کے بارے میں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں کہا تھا میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ آج ان 10 صحابہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ جنتی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ظالم سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کم بخت سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندے، آج بھی تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا۔ اگر آج تو توبہ نہیں کرا تو تیری موت ایسے آئے گی کہ زمین تیرے جسم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اس جمعہ کا ہمارا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ صحابہ کی عظمت کیا ہوتی ہے، حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف عالم دین امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ حضرت نے یہ اپیل کی ہے کہ اس جمعہ خاص طور پر عظمت صحابہ پر روشنی ڈالی جائے، چونکہ اس وقت ایسے زمانے میں حضرات صحابہ کرام پر بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کی جماعت کتنی بڑی جماعت ہے، صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ جب اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں جنت کا وعدہ کر دیا ہے، لا یخلف المیعاد، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں جھانک کر نقص نکالے، صحابہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ صحابہ پر انگلی اٹھا کر ان کو نشانہ بنایا جائے؟ جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ یہ جنتی ہے، یہ براہ راست اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ پاک نے منتخب کیا ہے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے،
حضرات صحابہ کرام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ کی ہوئی جماعت ہے۔ صبح شام ہمیشہ حضرات صحابہ کرام کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ چلنا پھرنا حضرات صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہر وقت ہر آن حضرات صحابہ کرام کا جو وقت گزرتا تھا بزرگان محترم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج اس امت کے بعض جاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی حضرت ابو ہریرہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ ارے یہ آج کا زمانہ نہیں ہے بزرگان محترم۔ گزری ہوئی تاریخ پر اگر ہم لوگ نظر دوڑائیں گے، گزری ہوئی تاریخ پر اگر ہم لکھے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، گزری ہوئی تاریخ کا اگر میں اور آپ بیٹھ کر مطالعہ کر ان کتابوں کو چھانیں گے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نبی کے دشمن تھے، حضرات صحابہ کرام کے دشمن تھے، قرآن اترتا ہوا دیکھ کر کفار مکہ دشمن تھے، دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن تھے۔ یہاں تک بزرگان محترم حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ تو خدا کے بھی دشمن تھے، خدا کے منکر تھے۔ ایسا بھی ایک زمانہ گزرا ہے جو نبی کے دشمن تھے، وہ زمانہ گزر گیا۔ ایسے واقعات کو حضرات علماء نے کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ جو نبی کے دشمن تھے، جو صحابہ کے دشمن تھے، جو قرآن کے دشمن تھے، جو حدیث کے دشمن تھے، ان کا انجام تو قیامت کے دن بہت برا ہونے والا تھا۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے کہ ان کی آنکھ بند ہو جائے، اللہ پاک نے دنیا والوں کو ایک مثال بتانے کے لیے ایسے لوگوں کا انجام دنیا ہی میں موت سے پہلے بد سے بدتر ہوا ہے۔ کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے وہ اچھی موت نہیں مرتا، اس جملے کو لکھ کر کے لے کر چلے جائیے۔ کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ کر وہ کبھی اچھی زندگی نہیں جی سکتا۔ صحابہ کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھا کر کبھی وہ اچھی زندگی گزار نہیں سکتا۔ صحابہ کی زندگی میں جھانک کر ان کی زندگی میں نقص نکال کر اور لوگوں کے سامنے اچھال کر کے صحابہ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، ایسا انسان نہ کبھی دنیا میں عزت کی چوٹیوں پر چڑھ سکتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے بارے میں کوئی آدمی برا کہتا ہے ہم برداشت کر لیں گے، اگر میرے اور آپ کے بارے میں کوئی آدمی پیٹھ پیچھے جا کر غیبتیں کرتا ہے ہم وقتی طور پر برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے پیٹھ پیچھے جا کر کوئی ایسی ویسی چغلی کی باتیں، چغلی جیسے الفاظ کہہ رہا ہے کہ فلاں مسجد کے امام صاحب ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسا کہتے ہیں، ہم لوگوں تک وہ بات پہنچتی ہے، وقتی طور پر ہم صبر تو کر لیتے ہیں، ہم اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج بعض جاہل قسم کے لوگ، ایک زمانہ ابھی 4-5 سال پہلے کا زمانہ آپ لے لیجئے، کوئی قرآن کے اوپر انگلی اٹھایا، کوئی حدیث پر انگلی اٹھایا، کوئی مساجد پر انگلی اٹھایا، کوئی مدارس پر انگلی اٹھایا، کوئی دینی مراکز پر انگلی اٹھایا۔ اب ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ اللہ کی منتخب کی ہوئی جماعت، جس جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، آج اس جماعت کی شان میں گستاخی کر رہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ایسے لوگوں کو اشد ضرورت۔ حضرات صحابہ کرام جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، 1% بھی بزرگان محترم اس محبت کو ہم اپنے دلوں کے اندر پیوست نہیں کیے۔ واقعات بھرے پڑے ہوئے،
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے۔ ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم سفر ہوا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے سفر کرتے ہوئے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے، پھر کچھ قدم آگے بڑھتے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کچھ قدم آگے بڑھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب آ کر کھڑے ہو جاتے، پھر کچھ قدم آگے بڑھتے تو حضرت ابو بکر صدیق بائیں جانب آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر صدیق کیا ماجرا ہے کہ کبھی تم میرے آگے آ جاتے ہو، کچھ قدم آگے بڑھتا ہوں تو کبھی تم میرے پیچھے آ جاتے ہو، کبھی کچھ قدم آگے بڑھتا ہوں تو آپ دائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی آپ بائیں جانب آ جاتے ہیں، ابو بکر کیا بات ہے مجھے بتائیے تو صحیح۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں نبی کی جو محبت تھی بزرگان محترم، میں اس محبت کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، بڑے ادب کے ساتھ کہا، بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، اور کہتے ہوئے یہ ڈر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کے آگے اس لیے آ جاتا ہوں کہیں دشمن اپنی تلواروں سے آپ پر حملہ نہ کر دے، میں آپ کی حفاظت کے لیے میں آگے آ جاتا ہوں، وہ تیر میرے سینے پر لگ جائے اور آپ محفوظ رہے، اللہ کے نبی اس لیے میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ قدم آپ آگے بڑھتے ہیں، میں پیچھے اس لیے آ جاتا ہوں کہیں آپ آگے چلتے ہوئے دشمن آپ کو پیچھے سے وار نہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیچھے سے کوئی دشمن آپ بچ جائے، آپ نبی ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تیر میرے پیٹھ پر لگ جائے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ محفوظ ہو جائے۔ یہ صحابہ کے دلوں میں نبی کی محبت تھی۔ اور آگے بڑھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں جانب کبھی اس لیے آ جاتا ہوں کہیں دائیں جانب سے دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ چھلنی ہو جائے، میرا سینہ ریزہ ریزہ ہو جائے، میں آپ کی حفاظت کے لیے دائیں جانب آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی آپ حفاظت میں رہے، آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ جب بھی دین کے دشمن آپ پر اگر تلوار چلائے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تلوار میرے سینے پر لگ جائے اور آپ حفاظت سے رہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بائیں جانب اس لیے آ جاتا ہوں اگر کبھی آپ چلتے ہوئے آپ کو معلوم نہ ہو کہ دشمن اسلام ادھر سے حملہ کر دے، آپ کے جسم اطہر پر لگ جائے، مجھے یہ بات گوارا نہیں، اور آپ کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اور آپ کے جسم سے خون نکلنے لگے، اور آپ کے جسم سے خون بہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر آپ کی محبت ہے، اللہ کے نبی ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیوست ہو چکی ہے۔
یہ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نبی کی محبت تھی۔ بزرگان محترم، تب جا کر ہر صحابی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں گے پتہ چلے گا ہر طرح کی قربانی حضرات صحابہ کرام نے پیش کیا ہے۔ کیسے کیسے مجاہدے انہوں نے دین کی خاطر برداشت کیا ہے، دین کی خاطر کیسے کیسے تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، دین کی خاطر کیسے کیسے مصیبتوں کو انہوں نے جھیلا ہے۔ بزرگان محترم، اس کی مثال میں اور آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، سننے سے وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، حضرت ابو عبیدہ فی الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کے بارے میں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں کہا تھا میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ آج ان 10 صحابہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے یہ جنتی نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ظالم سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کم بخت سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندے، آج بھی تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا۔ اگر آج تو توبہ نہیں کرا تو تیری موت ایسے آئے گی کہ زمین تیرے جسم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سے، انا ربکم الاعلی، اور پورے لوگوں سے فرعون نے کہا تھا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالن ہار ہوں، میں تم کو روزی دینے والا ہوں، ہر چیز کا نظام میرے ہی سے چلتا ہے۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ جب فرعون نے کیا تھا، بزرگان محترم جب اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے لے کر گئے تو زمین اپنے اندر لینے سے عاجز آ گئی۔ زمین نے کہہ دیا کہ ایسے ظالم کی لاش میں اپنے اندر نہیں لے سکتی، ایسے مردود کی لاش کو میں اپنے اندر لینے کی کیپیسٹی نہیں رکھ سکتی۔ جو خدا کا منکر ہے، ایسے ظالم کی لاش کو میں اپنے اندر نہیں رکھ سکتی۔ بزرگان محترم، آج ایسا زمانہ آ گیا ہے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا گزر رہے ہیں، اور بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو صحابہ کی جماعت کیا ہوتی ہے، صحابہ کس کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا کر وہ بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے، اور آج کے بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان کی شان اقدس میں گستاخی کر کے یہ کہہ رہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحابہ غلط، یہ صحابہ غلط۔ کوئی صحابی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ غلط ہوتے تو اللہ جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیوں کرتا؟ اور بعض لوگ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ منافق ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے جو لوگ صحابہ کو منافق کہہ رہے ہیں، جبکہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ کہنے والا سب سے بڑا منافق ہو سکتا ہے، لیکن جس کو کہا جا رہا ہے خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کبھی وہ منافق نہیں تھے، نہ کبھی منافق تھے۔ اور منافق کہنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور یہ جو منافق ہوتے ہیں سامنے سے اچھے ہوتے ہیں، پیچھے سے اسی کی غیبت کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بعض مسلمان ہوتے ہیں جس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اسی امام کی غیبت کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے۔
जुमा में मिंबरों महराब पर खड़े होने वाले खतीब के ज़ुबान से अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को सुनते हैं। जुमे की नमाज होने के बाद 5-10 मिनट ताख़ीर हो जाते हैं। जुमे की नमाज के बाद जाकर लोग गीबतें करते हैं कि खतीब साहब ने आज 5 मिनट बयान लेट कर दिया, 10 मिनट ताख़ीर से नमाज खड़ाए हैं। अल्लाह के नबी ने इसे लोगों के बारे में कहा था, ये सबसे बड़ा मुनाफिक है। इमाम खुतबा दे रहा है तो सामने एक होता है, मस्जिद से बाहर निकल करके चला गया, 4 दोस्तों के दरमियान बैठ गया और कहता है कि मस्जिद का खतीब ऐसा है। ये सबसे बड़ा मुनाफिक है। ऐसे मुनाफिक मेरे और आपके सामने जी रहे। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे मुनाफिकों से तुम दूर रहो, ऐसे मुनाफिकों से तुम हरगिज़ दोस्ती ना करो, ऐसे मुनाफिकों के साथ तुम हरगिज़ उठना बैठना मत रखा करो। कहीं ऐसा ना हो कि इन मुनाफिकों के साथ तुम्हारा अंजाम भी जहन्नम का हो जाए। कुरान मजीद क्या कहता है सुनिए, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह पाक ने जहन्नम के 7 तबक़ात बनाए हैं। कितने तबक़ात? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने जहन्नम के 7 तबक़ात बनाए हैं। एक पहला हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा है, उसके नीचे तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। अल्लाह ने जहन्नम के 7 तबक़ात बनाए। उन 7 तबक़ात में कौन जाएंगे? जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले होंगे, जो नबी के दुश्मन होंगे, जो सहाबा के दुश्मन होंगे, जो कुरान के दुश्मन होंगे, जो शरीयत मुतहरा के दुश्मन होंगे, अल्लाह की इस धरती पर रहकर अल्लाह का दिया हुआ खाकर, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके उसी की नाशुक्री करते हैं। ऐसे जालिमों के लिए जहन्नम के 7 तबक़ात बनाए हैं। उनमें से एक तबक़ा वो भी है बुजुर्गान मोहतरम, कुरान मजीद ने कहा कि 7वां तबका जो है अल्लाह ने वो मुनाफिकीन के लिए बनाया है। जहन्नम का सबसे निचला जो तबका है बहुत डेंजर तबका है, बहुत डेंजर वाला हिस्सा है। अल्लाह ने जो सबसे निचला हिस्सा जो बनाया है वो मुनाफिकों के लिए बनाया है। आज मुनाफिकत मैं और आप अपने दिलों के अंदर पालते हुए फिर रहे। माँ बाप के सामने औलाद एक होती है, फिर माँ बाप से हटकर औलाद एक होती है। मस्जिद में आए तो हमारा मिजाज एक होता है, मस्जिद के बाहर चले गए तो हमारा मिजाज एक होता है। हम ज़ाहिर में एक होते हैं, बातिन में एक होते हैं। मस्जिद के इमामों से मिलते हैं तो खुश दिली के साथ मिलते हैं, बाहर जाते हैं तो उसी इमाम की ग़ीबतें करते हैं। मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह का डर आता है, मस्जिद के दरवाजे से बाहर जब हम कदम रखते हैं दुनिया में चले जाते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, उसी मस्जिद के इमामों के खिलाफ हमारी जुबान चल रही है। आज अज़मत सहाबा हम लोग नहीं जानते, हज़रात सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जहन्नम के सबसे निचले वाले हिस्से में होंगे। और जो इनसे दोस्ती करेगा, और आज लोगों को मुनाफिकत में बड़ा मज़ा आता है, गीबतें करने में बड़ा मज़ा आता है। और गीबत करने वालों तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, जिस इमाम की भी आप गीबत करेंगे, जिस सहाबी के बारे में भी आप गीबत करेंगे, जिस खतीब के बारे में भी आप गीबत करेंगे, जिस आलिम के बारे में भी आप मुनाफिकाना मिजाज इख्तियार करेंगे, जाहिर सी बात है कि कुरान का फैसला है, आपका फैसला भी जहन्नम ही का होने वाला है। ये मेरी बात नहीं है, कलाम पाक की बात है। आज पता नहीं चलेगा, मरने के बाद जब आंख खुलेगी, जब जहन्नम में जाएंगे उस वक्त पुकारेंगे जहन्नम के लोग। मुनाफिकत करने वाले जहन्नम में जाने के बाद वो चीख पुकार करेंगे और कहेंगे अल्लाह कोई मदद के लिए किसी को भेज दीजिए, अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ तो बहुत बड़ा अजाब है, अल्लाह हम यहाँ के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह हम मानते हैं कि दुनिया में हमारे से गलती हो गई है, अल्लाह हम मानते हैं कि दुनिया में हमारे से बहुत बड़ी गलतियाँ सरजद हो चुकी है, अल्लाह हम मानते हैं कि हम दुनिया में इल्म ना होने की वजह से हज़रात सहाबाए कराम की शान में बहुत सारे गलत अल्फाज कह दिए थे, अल्लाह यहाँ के अज़ाब से बचा लीजिए।
اے اللہ یہاں کے عذاب سے نکال دیجئے۔ اللہ ہم برداشت کرنے کے ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اللہ پورا جسم جل رہا ہے، اللہ پورا جسم جہنم میں جھلس رہا ہے۔ اللہ یہاں پر آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقت کرنے والے انسانوں سے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، دنیا میں تم منافقت کرتے تھے، مزہ آتا تھا نا، تم اوپر سے ایک اور اندر سے تمہارا دل کالا ہوا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جہنم والوں سے، منافقت کرنے والوں سے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آج تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب تمہارا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے، تم جہنم میں جلتے رہو، تمہارا جسم جل جل کے کوئلے کی طرح ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ تمہارے جسم کو اثر نو تیار کریں گے، پھر جہنم میں جلائیں گے، پھر آپ کا جسم کوئلے کی طرح ہو جائے گا، پھر اثر نو اللہ جسم میں رحمت فرمائیں گے۔ ایسے جہنم کے کام آج بعض مسلمان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں جھانک کر کے نقص نکال رہے ہیں۔ بزرگان محترم قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، اولئک هم الفائزون، یہی وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ کامیاب والی جماعت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی سیدھے راستے والی جماعت ہے۔ اولئک هم الفائزون، راشدون، مہتدون، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب والی جماعت ہے۔ یہ اللہ نے کہہ دیا، اور آج کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ جنتی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب اور کتاب دے سکے۔ حضرت ابو بکر کی سیرت آپ اٹھا کر پڑھیں گے، پتہ چلے گا ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا کرتے تھے۔ جہاں بھی اللہ کے نبی سفر کرتے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ساتھ میں ہوا کرتے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش اللہ اگر مجھے ایک درخت کا پتا بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ پاک میرے سے حساب اور کتاب نہ کرتے۔ کاش اگر میں راستے میں پڑے ہوئے جو کنکرے ہوتے ہیں، اگر اللہ پاک مجھے راستے میں پڑے ہوئے کنکر کی طرح کنکر بنا دیتا تو بہت اچھا ہوتا کہ قیامت کے دن کے حساب اور کتاب سے میں بچ جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بزرگان محترم؟ اتنے بڑے صحابی رسول جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، دنیا ہی میں جنت کا پروانہ سنایا جا رہا ہے، دنیا ہی میں کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے۔ اور اتنے بڑے صحابی رسول دنیا ہی میں اتنی بڑی کامیابی ملنے کے باوجود یہ کہہ رہے کہ کاش اللہ مجھے درخت کا پتا بنا دیتا تو بہت اچھا ہوتا کہ قیامت کے دن کے حساب اور کتاب سے میں بچ جاتا۔ آج اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے، دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کی ہزاروں دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اسی کی دھرتی پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس مسلمان کو رائی کے دانے کے برابر بھی آج ڈر اور خوف نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دن میں تم 25 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ جب تم ہمیشہ موت کو سامنے رکھو گے اللہ کی نافرمانی کرنے کا خیال بھی تمہارے دماغوں کے اندر نہیں آئے گا، اللہ کی رائی کے دانے کے برابر بھی نافرمانی کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ گناہ کریں گے سب سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کریں گے ہمارے سامنے قبر ہے، گناہ کریں گے ہمارے گناہ کو نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ موت کو سامنے رکھیں گے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آج کئی لوگ بزرگان محترم، بعض لوگ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ میری آپ سے درد مندانہ گزارش ہے، آپ روزانہ کچھ وقت
حضرات علماء کے پاس بیٹھنے میں گزاریے، کچھ چیزیں حضرات علماء کرام سے پوچھیے، کچھ چیزیں حضرات علماء سے سیکھیے، کہ قرآن کا ترجمہ سیکھیے، قرآن کا مطلب سمجھیے، حضرات صحابہ کرام کی جماعت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے حضرات علماء سے پوچھیے۔ بزرگان محترم، یہ ایسا زمانہ ہے قدم کو بھون کر کے رکھ کر کے چلنے کا زمانہ ہے۔ اگر میں اور آپ ایسے زمانے میں عظمت صحابہ کو معلوم نہیں کریں گے، حضرت صحابہ کرام کی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کو حضرت صحابہ کرام کی عظمت کو کون بتائے گا؟ آج مساجد سے لوگ دور بھاگ رہے، آئندہ آنے والے نسلوں کا ایمان وہ کہاں سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ یہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، یہ ارتداد کا زمانہ چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو رہی ہے، اسلام چھوڑنا گوارا کر رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑنا گوارا کر رہی ہے، ماں باپ کو خون کے آنسو رونا گوارا کر رہی ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے سامنے صحابہ کی تاریخ کو پیش نہیں کیا۔ اسی لیے بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو بھی حضرات صحابہ کرام جیسا بننا ہے، مجھے اور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق جیسے بننے کی ضرورت ہے، حضرت عمر جیسے صفات اپنانے کی ضرورت ہے، حضرت عثمان جیسے صفات اپنانے کی ضرورت ہے، حضرت علی جیسے صفات اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حضرت صحابہ کرام کے بچوں کی طرح بنائیں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کہ جیسا ہم اپنے بچوں کو بنانے کی فکر کریں۔ ہم اپنی عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بنانے کی ہم کوشش کرنا ہے۔ راستے کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم چاہیں گے تو اللہ ضرور راستے کھولیں گے، ہم بدلنے کا ارادہ کریں گے اللہ ضرور بدلائے گا، ہم عزائم کریں گے اللہ ہمارے عزائم کو ضرور قبول کرے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو حضرات صحابہ کرام جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرات صحابہ کرام کی جیسی اولاد تھی ویسے اولادیں ہم سب کو ہم اپنے بچوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت اماں عائشہ کے اندر جو صفات تھی ہم سب کی عورتوں کے اندر وہ صفات آ جائے۔ اللہ ایسے فیصلے نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔